الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین محترم، اللہ جل جلالہ کے پاک کلام میں سے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ رب العزت کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ ان 12 مہینوں میں سے شعبان المعظم بھی وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کی نسبت اور تعلق اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف منسوب فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کو خالق کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔ یقیناً جس چیز کی بھی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس چیز کی عظمت اور رفعت بلند و بالا ہو جایا کرتی ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی فضیلت و اہمیت کے باب میں بہت ساری روایات منقول ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ اس کی عظمت پر گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک عمل رہا کہ جب بھی شعبان المعظم شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی مہینوں کی بنسبت اس مہینے کو اس طرح اہمیت دیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدسہ میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں اس کثرت سے روزے رکھتے کہ باقی کسی بھی مہینے میں رمضان کے علاوہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کثرت سے روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ اور بخاری شریف کی روایت میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے، یہاں تک کہ حضور ان روزوں کو رمضان سے ملا دیتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے کہ اس مہینے میں اپنی توفیق و استطاعت کے مطابق عمل کیا کرو کہ اللہ رب العزت اپنا فضل اس وقت تک نہیں روکتا کہ جب تک بندہ اکتا نہ جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے بھی روایت منقول ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتی ہیں
ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کو کسی بھی مہینے میں اس طرح لگاتار روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام شعبان اور رمضان میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور ما ثبت بسنہ میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک ماہ مبارک ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل مبارک کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے تو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ تمنا اور آرزو رکھتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، میری یہ چاہت ہے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس انداز میں میرے اعمال پیش ہوں کہ میں روزہ کی حالت میں ہوں۔ اور ایک روایت میں اس طرح بھی ہے کہ لوگوں کی موت کا وقت اس مہینہ میں لکھ دیا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میرا وہ وقت اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس حال میں پیش کیا جاؤں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ شعبان المعظم کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں خود صحابہ کرام کا یہ عمل رہا کہ جیسے ہی شعبان المعظم کا چاند طلوع ہوتا، یہ مہینہ شروع ہوتا، تو صحابہ کرام رمضان المبارک کی تیاریوں میں لگ جاتے، اور اگر کسی سے کوئی لین دین ہوتا، کاروبار میں کسی سے کوئی لینا دینا ہوتا، تو صحابہ کرام اس لین دین کو تکمیل تک پہنچاتے۔ حکام جو ہوتے وہ قیدیوں کی جزا سزا کا جو معاملہ ہوتا اس کو مکمل کر کے تمام اپنے امور کو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے کمپلیٹ کر لیتے، مکمل کر لیتے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو ہر کام سے ہٹ کر وہ عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے۔ بعض اہل اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رجب المرجب یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، کہ رجب المرجب میں نیکی کا بیج بویا جاتا ہے، اور شعبان المعظم اس نیکی کے بیج کو اللہ رب العزت کے خوف اور رجا کے آنسوؤں سے اس نیکی کے بیج کو پانی دینے کا یہ شعبان المعظم مہینہ ہے، اور رمضان المبارک یہ فصل کاٹنے کا، نیکی کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے کہ جب بندہ رجب المرجب سے ہی نیکی پر آمادہ ہو جائے اور نیکی کی طرف راغب ہو جائے، اور شعبان المعظم میں اس عمل میں اور پختگی آ جائے، تو پھر رمضان المبارک میں یقینی طور پر وہ صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت میں استقامت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وہ عبادت بجا لا سکتا ہے۔ اور یہی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار رہا۔ شعبان المعظم کے فضائل و برکات کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں۔
اس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی، اپنے پیارے اصحاب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال حسنہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھتے، دیگر عبادات بجا لاتے، یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس کے پورے مہینے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے رکھے اور امت کو اس کی ترغیب دلائی۔ یقینی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک ہمیں اس طرف رہنمائی فرماتا ہے کہ ہم ان ایام کو غفلت میں نہ گزاریں۔ یقیناً ہر دن، ہر لحظہ، ہر گھڑی ہمارے لیے قیمتی ہے کہ ہم اس کو اپنے لیے قیمتی بنا کر اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی بجا لیں، اور بالخصوص وہ ایام کہ جن میں اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک رہا کہ وہ ان ایام میں، ان مہینوں میں کثرت سے عبادت بجا لاتے اور امت کو اس کی ترغیب دلاتے۔ ہمیں بھی ان ایام کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے اپنا ذہن رمضان المبارک کی آمد کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان مبارک ہے، حضور سے پوچھا گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ماہ رمضان کے علاوہ کون سے روزے افضل ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کی تیاری کے لیے شعبان المعظم کے روزے افضل ہیں، اس سے تم اپنے قلوب کو گناہوں کی جو نحوست ہے اس سے پاک کرنے کے لیے اس میں روزے رکھو۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اسی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی فلاح اور کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔